جمعہ فرض عین ہے، جو جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو نہ مٹی جاتی ہے نہ مٹائی جاتی ہے۔ یہ مہینہ ماشاءاللہ زکات شریف کا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا بزرگی والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ جو ہے حرمت والا زکات بات ہے، اور اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کی تمام فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک جمعہ المبارک کے دن ہمیں جلد از جلد مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، اور ہم بس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی چلے جاتے ہیں، ابھی چلے جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ پاک اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، بعد میں آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب، اور اس کے بعد آنے والے کو بکری کی قربانی کا ثواب، اسی طرح ثواب میں پہنچا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو گزارش ہے کہ اللہ پاک ہمیں جمعہ المبارک کی تمام فضل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دن کی تمام فضل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل اے محبوب آپ فرما دیں ان کانا آباؤکم، اے محبوب آپ فرما دیں تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ 8 چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں تمہارے آباء و اجداد، تمہاری بیوی، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارا خاندان، تمہارا وہ بینک بیلنس، تمہاری دولت، تمہارے وہ پسندیدہ مکان، اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، بس تم انتظار کرو اللہ کا عذاب آنے کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مومن بنتا ہی اس وقت ہے جب تک اپنا تن من دھن سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرے۔ ایمان والا ہے ہی وہی، مسلمان ہے ہی وہی۔ اب ہم ایک بات آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جمعے کی اذان کا مقصد کیا ہے؟ جمعے کی اذان کا مقصد فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بس تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو جب جمعے کی اذان ہوتا ہے۔ اور ہماری سوچ، ہماری فکر یہ ہے کہ سوچتے ہیں کبھی کہیں بڑا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بس تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بازار میں بیٹھ خرید و فروخت چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاروبار چھوڑ دو،
کے ذکر کی طرف دوڑو اگر تم اسے رکھتے ہو۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر اللہ کا فضل کا راستہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ پاک تمہارے لیے وہاں سے آپ کو رزق دے گا تمہارا رزق بھی نہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ سب کو اچھا رزق دے والے۔ جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا تعلق سورہ توبہ سے ہے اور آیت نمبر 23 تھی۔ صحابہ کرام کی تمام زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات رضی اللہ عنہ، یہ جتنے بھی صحابہ تھے یہ جان نثار مصطفیٰ تھے۔ مثلا اگر میرے آقا اسلام نے حکم دیا ہے کہ اسلام کی خاطر تم مال اپنا سب کچھ دو، انہوں نے مال دے دیا۔ جان کی باری آئی تو جان کی باری سے دلیل نہیں کیا، یعنی دین اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہو گیا، اور آج ان کی وجہ سے اسلام ہوا۔ اور ایک اور بڑی بات جو قابل غور ہے، حضور اسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دے، حب نبی، حضور کا سچا عاشق بناؤ، اور صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت ان کے دل میں قبول کر، تاکہ آنے والے وقت میں، آنے والے دور میں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے ہماری اولاد بے ادب گستاخ ہوتا اور اپنے آقا و مولا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ کثرت کے ساتھ جو کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو دنیا آخرت کے غموں سے آزاد کرا۔ گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کریں۔ اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو تم میرے محبوب کے سچے عاشق بن جاؤ، نبی کے سچے غلام بن جاؤ، میں تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کا کے اندر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی وابی، آقا قیامت کدو آئے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت واسطے تیاری کیجیے۔ حقیقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی نمازوں دے مانگ نہیں، میں اپنے سجدیاں دے مانگ نہیں، میں اپنی تلاوت دے مانگ نہیں، سونیا میں نے تاری ذات نال بڑا پیار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت واسطے تیاری کی، سونے آمدوں آدھے تیرے والے عالم اشراد شینے والے آقا میں جاؤں، میں توڑے نال سچی محبت کرنا،
آپ نے فرمایا جڑا جدے نال محبت کرتا ہے من احبا شیئا اکثر ذکرہ جڑا جدے نال پیار کرتا ہے جدے نال محبت کرتا ہے وہ قیامت والے دن دے نال اٹھایا جائے گا. پتہ چلیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے خدا چاہتا ہے رضائے دوستو یہ مدینہ زکات شریف کا مدینہ ہے اور اس کی بنیاد سب سے پہلے اللہ پاک نے جب اس کائنات کو بنایا کائنات مارد معلوم کے اندر آئی سب تو پہلے اپنے گھر کی بنیاد رکھنے والے آدم علیہ السلام اور پھر اس مہینے کی 5 تاریخ زکات دی 5 تاریخ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کال کی بنیاد نیہ کو شروع رکھنے والے کون ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فرمایا میریاں نشانیاں کی تعظیم نشانیاں کی فرمایا اللہ دیا نشانیاں جتھے اللہ والیاں دے قدم لگا وہ قیامت تک اللہ دیا نشانیاں ہوندیاں. سب تو پہلی بنیاد اس دھرتی رکھنے والے ساڈے باپ آدم علیہ السلام اسی مسجد جانے اسی راہ کے مسجد کا احترام کرنے عزت کرنے دنیاوی گلاں نہیں کرتے اور اس تو بعد اس گھر کی بنیاد رکھنے والے اس گھر کو بنانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا دنیا والوں سن لو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فرمایا میری نشانیاں کی تعظیم کرو. اللہ کریم تیرے کاری کی تعظیم کریے تیرے پیارا دے جتنے قدم لگ گئے انہاں کی تعظیم کریے تو کی ملے گا. سورہ حج اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جڑا میری نشانیاں کی تعظیم کرے گا ان کا دل پاک ہوگا انہوں تقوی ملے گا پرہیزگاری ملے گی انہوں ایمان ملے گا. پتہ چلیا اللہ پاک نے جو نشانیاں بنائیاں ہیں مثلا خانہ کعبہ بنانے والے ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام جدو اسی اتنے جاتے ہیں خانہ کعبہ دے طواف کرنے ساری کرنے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
جتھے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے نفل عطا کیتے جتھے نماز پڑھی وہ مقام ابراہیم اور جیڑا مقام ابراہیم سے کھڑے ہو کے زیارت کر کے تو نفل پڑھتا ہے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور جیڑا طواف کرتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہ صفا مروہ ہے کہ یہ دو پہاڑ اتنے مائی سبا صرف 7 چکر لائے اللہ پاک نے فرمایا وہ دنیا والوں اتنے میرے پیاری کے قدم لگ گئے میرے پیارے کے قدم لگ گئے اس دن قیامت تک اپنی نشانیاں بنا فرمایا جہاں انہاں نشانیاں کی تعظیم کرے گا انہوں تقوی تے پرہیزگاری ملے گی اللہ ان تمام خطاواں کو معاف کر دے گا پتہ چلیا کہ جتھے اللہ والے دے قدم لگے گا جتھے پیر لگے گا تو قیامت تک اللہ کی نشانیاں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر اسود کا بوسہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقی اور شان کی آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے حضر اسود تیری شان بڑی تو بڑا پیارا ہے تینوں رب نے بڑی شان دی لیکن میں تیری تعظیم اس واسطے کرتا کہ میرے مصطفیٰ نے تینوں چنے ہیں تیرا بوسہ لیا ہے اس کو جمعہ المبارک کا دن ہوتے اور اسی جلدی آئیے کوشش کریے مسائل کو سمجھیے سادہ موضوع بڑا پیارا واقعہ اس طرح ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنوائے واپس لوٹے بعض صحابہ کو پتہ لگ گیا گھر والوں کو جب مدینہ سے خبر آئی رب نے غور واقعہ بڑا پیارا ہے خبر آئی کہ صحابہ کرام کافی سارے شہید ہو گئے مدینے کی عورتوں کو پتہ چلے صحابہ کرام کافی شہید ہو گئے ایک مائی سبا باہر آ گیا صحابہ کرام آ رہے پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اسے آپ میرے آقا کا کیا ان کا والد اس عورت کا جنگ احد کے اندر کافی سارے صحابہ کرام شہید ہوئے پتہ چلے وہ عورت باہر نکلا ان کا والد ان کا باپ ان کا بیٹا ان کا خامن اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے کچھ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیرے بار بار پوچھ رہی ہے انہیں کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا انہیں کہا کوئی پرواہ نہیں اور تیرا باپ شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں تیرا خامن شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں میں نے دس میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی کالے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بعد خبر آئی کہ میرے آقا علیہ السلام صحیح سلامت اس عورت کو سکون آیا پتہ چلے اس وقت تک کوئی مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان عالمی اللہ پاک نبی رحمت کے صدقے سب تمام پریشانیاں دور فرمائے اس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو ہر مسلمان آپ کی
بالغ مرد عورت کی نماز فرض ہے۔ اور میرے کریم فرماتے ہیں نماز قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ گھر بڑی قابل غور ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز جماعت کا نماز پڑھتا ہے، ظہر تک اللہ ان تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جہاں ظہر کی نماز جماعت نال پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان اثر تک تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جہاں اثر کی نماز کو پڑھتا ہے سرکار نے فرمایا اللہ ان عشاء تک تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جہاں عشاء کی نماز جماعت نال پڑھ کے ہو جاتا ہے اور فجر کی جماعت نال نماز پڑھتا ہے، کریم آقا فرماتے ہیں اللہ ان ساری رات کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ بڑی گل ہے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہاں کا کفارہ ہے، جہاں سر کے دل کے نال جمعہ المبارک پڑھ لیتا ہے اللہ پاک جمعہ المبارک کے دن دے صدقے اللہ میاں صبح تو لگتے شام تک حاجتاں پوریاں کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میرے کلمہ پڑھنے والوں، قیامت والے دن میری امت کی نشانی قیامت والے دن یہ ہوئے کہ جتھے جتھے وضو والا پانی لگائے، گل بڑی قابل غور ہے، وہ قیامت والے دن آزاد چمکتے ہوتے، وہ آزاد چمکتے ہوتے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کرنے تو بعد دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیں جنت کے 8 دروازے ہوئے واسطے کھول دیتے ہیں۔ دوستو وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جمعے والا دن صحابہ کرام صبح تو تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ آج جمعہ المبارک کا دن ہے کہ اسی تیاری کر رہے ہیں اور میرے آقا و مولا فرماتے ہیں جمعے والا دن مسلمانوں واسطے حج کا دن، یوم العید، عید کا دن۔ کوشش کرو جمعے والے دن نہا دھو کے جلدی کوشش کرو آج بھی اللہ پاک سن سارے نبی کا سچا کے عاشق غلام بنائے۔ دوستو یہ مہینہ جہاں زکات شریف کا مہینہ ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکات والے مہینے روزہ رکھتا ہے، اس مہینے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے اور پھر ہر سال کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور اربعہ حرم یہ حرمت والوں مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، اس میں ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے، ہمائیں کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 11واں مہینہ ہے اس کی 17 تاریخ کہ جس طرح زکات شریف کا مہینہ ہے، اس کی 17 تاریخ کو سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے کدو شریف کو اگایا اور سیدنا یونس علیہ السلام اسی مہینے کی 14 تاریخ کو مچھلی کے پیٹ سے لایا گیا۔ پڑھتے کیا رہے
دیکھو جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، پھر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو جو یہ مہینہ عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، جس کو کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو جو بھی یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی تمام گناہوں کو معاف۔ اور پھر درود پاک، حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے کا دن ہوتے تو حضور علیہ السلام پر 1000 مرتبہ 1000 درود پاک پڑھنے کے علاوہ جب 1000 دفعہ پڑھ لیتے تو 9000 مرتبہ اور پڑھتے، گویا کہ 10,000 مرتبہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10,000 مرتبہ درود پاک جمعے والے دن پڑھتے۔ جب آپ کا وصال ہوا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت کے غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جب وصال کا وقت آیا، آپ کے قبر سے آپ کی راحت اپنی چارپائی کے جھکا گیا، لکھا ہے برات من النار ابن کثیر، برات من النار ابن کثیر، جو بڑے حرام ہے کہ ان کا قسمت ہے، برات من النار ابن کثیر۔ آپ کے بارہ علیہ السلام کی وجہ ہے کی عمل کرتا ہے، آپ کی تعالی فرمایا ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جمعے والے دن آقا و مولا سے 10,000 مرتبہ درود پاک، اس رکے پہ یہ لکھا ہے برات من النار ابن کثیر، نجات وہی بخشتا ہے۔ حضور کی محبت دل کے اندر پیدا کر لو، حضور کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کے سچے دیوانے بن جاؤ، چلتے پھرتے حضور کے غلام نظر آؤ۔ اس واسطے رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے دنیا والوں تم اللہ کے نال محبت کا دعویٰ کر دے، میرے محبوب کے سچے غلام بن جاؤ۔ میرے رب العالمین نے فرمایا لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک کامل نمونہ آیا کیسے، کیا کیسے، میرے مصطفیٰ نے پہنا کیسے، سنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کھانے سے پہلے نمک چکھ لیتا ہے اللہ اس کو 70 بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کھانا کھانے لگے ان کے سچے غلام ہیں تو یہ پڑھ لیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ پڑھنا، صبح سے لے کر شام تک اللہ آپ کو ہر زمینی آسمانی آفاتوں پر نجات دیتا ہے۔ اتنی بڑی بات نہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ فاتحہ کو فجر کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے یا رکوع اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ پڑھتا ہے،
لا علاج اگر مریض ہے تو اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور بڑا پیارا نسخہ بتاتا ہوں۔ جب آپ کھانا کھانے لگے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک حضور کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے بڑے سچے عاشق تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کہ وہ عاشق کے ساتھ حضور علیہ السلام کہ وہ دیوانے کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ، قرآن شریف، سورہ فاتحہ، قرآن کی تلاوت کر کے وہ کھانا کھا لیا۔ رات کو حضور علیہ السلام کا ذکر یاد رکھیں، حضور کا دیدار کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ اب اسلام نے فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کو دنیا آخرت کے غموں سے بری کر دیتا ہے، اور مجھ پر جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے میں آج میری شروع سے عادت ہے، میں جب گھر سے نکلنے لگتا تو میں پہلے سورہ یوسف اس لیے پڑھتا ہوں، میرے قریب آقا فرماتے ہیں جو سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے پورے قرآن پاک کی جو برکات سے اللہ اس کو مالا مال کرتا ہے۔ اور پھر سورہ کہف درود پاک تو ہم پڑھتے ہیں پورا، کبھی 25,000 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 10,000، کبھی 15,000، کبھی 25,000 پڑھتے رہتے ہیں ہر دن۔ میں آپ کو وظیفہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ قابل ہوگا۔ اب چونکہ درود پاک پڑھنے سے دنیا آخرت کے غم عذاب ہوتا، پریشانیاں ختم ہوتی۔ اب میں صبح جب اٹھا 8-9 بجے کے بعد میں نے حدیث میں پڑھا کہ جو سورہ کہف جمعے والے دن پڑھتا ہے اللہ اس کو ایسا نور عطا فرماتا ہے جس کی روشنی زمین سے لے کر آسمان تک قیامت اللہ کو اتنا نور عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ کہف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے محفوظ کرتا ہے۔ اور سورہ مریم شریف جو پڑھتا ہے اللہ اس کو روشنی کبھی آنے نہیں دیتے۔ اب سورہ یاسین کے بعد سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ جمعے کے دن پہلے کے مانے جاتا ہے، اور جو بعد میں جمعے کے دن بعد میں پڑھتا ہے 80 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ پاک کی توفیق سے اس کو اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور میرے قریب فرماتے ہیں جس کا جمعہ خیریت سے گزر گیا، عبادت میں گزر گیا، تلاوت میں گزر گیا، ذکر میں گزر گیا، اللہ اس کے باقی دن بھی اچھے گزار دیتا ہے۔ اور جمعے کی نماز کے فوراً بعد اللہم اغنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یہ 70 مرتبہ پڑھتا ہے، دوسرے جمعے تک اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اب بات تو صرف اتنی ہے کہ یہ جو معلومات ہیں، یہ جو عملیات ہیں، اس کے کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ دنیا آخرت میں ہمیں عزت عطا کرتا ہے، اور پھر جمعے والے دن جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن کا میرا زیادہ قریب ہے، اور پھر جو درود پاک پڑھنے والا اس کو حضور کا دیدار ہوتا ہے، اس کو اللہ خود اپنے پاس بلاتی ہے، اور پھر درود پاک کو اپنے عاشق کا خود بھی سنتے ہیں، اپنے عاشق کا خود بھی سنتے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے جب سے یہ حدیثیں سنی ہے، میں اس وقت سے لے کر اب تک
سورہ یوسف ہر جملے پڑھتے ہیں، سورہ کاف، سورہ مریم، سورہ سجدہ، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک۔ اس کا روحانی فائدہ یہ ہے میرے دوستو، جمعے والے دن جو اس کو پڑھتا ہے اور اپنے آقا و مولا کو پیش کرتا ہے، اپنے آقا و مولا کے لیے، تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں، پہلی بات شروع کا ٹائم، ایک تو یہ عادت والا ہے کہ میں نے شراب کی نماز پڑھا، اللہ کے فضل سے میں یہاں سے پڑھ کے جاتا ہوں، یہاں پڑھ کے جاتا ہوں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ہماری بے حسی کا عالم کیا ہو گیا؟ ہم کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اب لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں گھر میں چلا جاتا ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، قیمت کتنی، معاوضہ کتنا آیا کہ قیامت کے دن حضور کی بات کا میں پیش نہیں ہوں، قیامت کے دن ہم نے اپنے اعمال کا حساب نہیں دے، بڑی بڑی باتیں وصیت جو ہم کو کر لے، بات ایک پر بھی عمل نہ کرے، وہ کیا زندگی ہے؟ زندگی بے زندگی، اگر فجر کی اذان ہو جائے، حضور فرماتے ہیں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ اپنے بندوں کے درمیان تصویر رکھتا ہے۔ کہ ہم بھی سوچیں نا، ہم بھی فکر کریں کہ ہماری زندگی کے کیا مقصد ہوتا، ہم نے کیسے زندگی گزاری۔ یاد رکھیں زندگی وہی زندگی ہے جو اس کے مصطفیٰ نے گزاری، کسی باپ نے، کسی بیٹے نے، کسی اولاد نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، اس لیے نہیں دینا جب ان کی تربیت ہی دین پہ نہ کی، ان کو قاری نہ بنایا، ان کو نیک نہ بنایا، محمد و آل محمد کی تربیت نہ دی، صحابہ کی محبت کی تربیت نہ دی، تو آپ کیسے سرخرو ہو؟ دوستو، آج کی رحمت المبارک کا مقصد میرا یہ ہے، ایک تو ہم اپنے آقا و مولا کے سچے غلام بنا، دوسری بات ایک مال کس کا ہے؟ اس مالک کا ہے جو جتنا چاہے جس کو عطا کر دے، اور حضور کی غلامی اور حضور کے دین پر ہم خرچ نہ کریں، وہ مال کیا ہے، وہ دولت کیا ہے؟ اور پھر ایک اور بات، حضور کی سنت، دیکھیں سال کے اوپر ٹوپی رکھ کے یا ماما باندھ کر نماز پڑھنا 100 نمازوں کا ثواب ہے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو 75 نمازوں کا ثواب ہے، اس طرف 50، اس طرف 25، اتنا ثواب ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی بات، حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں اور لوگ آپس میں برا اندازی کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ایک اور بڑی بات، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے درود پاک جو پڑھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے تحیات للہ والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھا جاتا ہے
السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ. کوئی آدمی ساری نماز پڑھ لے لیکن جب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب یہ درمیان میں سارا چھوڑ اس کی نماز کو درود پاک پڑھنا چھوڑ دے نماز تو گویا کہ ہم نماز میں جب اپنے آقا اور مولا پر درود و سلام پڑھتے ہیں درود پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز اس وقت تک صحیح کی رہتی ہے قابل قبول ہوتی ہے جب تک ہم اپنے آقا اور مولا پر درود و سلام نہ پڑھیں. تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آقا راضی ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز اس لیے پڑھتے ہیں. نماز کو سمجھ کر پڑھیں. پھر نماز کا فائدہ کیا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز جنت کی چابی ہے. نماز تو پڑھی لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے آقا مولا نے ہمیں کہہ دیا جو فرما دیا ہم آقا کے بے دام غلام ہیں اور غلامی مصطفیٰ کے لیے صحیح بات ہے. جو نماز حضور کی محبت میں نہ پڑھی جائے حضور کی غلامی میں نہ پڑھی جائے اور محمد و آل محمد پر ان کی آل پال محبت کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں کہے کہ مسلمان. اس کو آخری بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہر آقو بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہر مسلمان کو ہر نوجوان کو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا پڑتی ہے. آپ فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اور دوستو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کو حدیث سے سنائی ہے جو قرآن پاک کی آیات میں آتی ہے. ایک ہی بات ہے یہ ہے کہ قرآن پڑھیں سمجھیں اور آقا کریں. جس پڑھنے سے حضور کی محبت ہمیں نظر آئے حضور کی غلام حضور کے سچے غلام بن جائیں وہی اصلی بات ہے. محمد سے وفا بولے تو ہم تیرے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے بس حضور کی غلام کہ میرے آقا نے ایسے کھایا ایسے پہنا ایسے پہنے تو پھر کیا یہ جہاں چیز کیا دور کرتے اللہ پاک ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے. آمین 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 آمین.